مساوات مرد و زن، یہ مغرب کا نعرہ ہے، اور اس نعرے سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہے۔ اسلام کا معاملہ اس میں یہ ہے کہ نہیں، انتظامی اعتبار سے جب ایک مرد شوہر ہو اور ایک عورت اس کی بیوی ہو تو وہ برابر نہیں ہے۔ البتہ انسانی سطح پر وہ برابر ہیں ایز ہیومن بینگز۔ ظاہر بات ہے کہ مرد بھی ہیومن بینگ ہے، عورت بھی ہیومن بینگ ہے، تو دونوں کا اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ انسانیت کا شرف، انسانیت کی عزت، انسانیت کا مقام، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، اس اعتبار سے قابل مساوات ہے۔ قرآن مجید میں دو مقامات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو ہمارا درس تھا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، یعنی مرد اور عورت میں یہ فرق و تفاوت تو نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے، یہ بھی ہیومن بینگ ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش پائی، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ اس معاملے میں خاص طور پر میں تذکرہ کر دوں کہ عیسائیوں کی بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ غلطی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت میں روح نہیں ہے، روح صرف مردوں میں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں عورت کو مجسم شر قرار دیا گیا۔ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے، ایو حضرت حوا، اور ایول بدی، خرابی، برائی، شر۔ عورت گویا کہ مجسم شر ہے۔ یہیں سے ان کے ہاں پھر فلسفہ پیدا ہوا کہ شادی کرنا جو ہے گھٹیا کام ہے، کہ جب میں اس کو بنا لوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی ناک پلک سنوار دوں، نوک پلک، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو یہ مقام صرف مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ جیسے حیوانات میں جان ہے، روح نہیں ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی جان تو ہے، لائف از سم تھنگ ایلس، روح از سم تھنگ ایلس، اسپرٹ از سم تھنگ ایلس۔ لائف اینڈ اسپرٹ آر ناٹ دی سیم تھنگ۔ تو لائف تو حیوانات میں کیا، نباتات میں بھی ہے، اسی طریقے سے عورتوں میں بھی ہے، لیکن روح نہیں ہے۔ اصل جو روحانی اعتبار سے بلند تر زندگی ان کی ہے، جو ساری عمر تجرد کی زندگی گزارے، شادی نہ کرے، یہ جنسی اختلاط سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور گھر گھرستی کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ ننے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ مجرد رہنے والی عورتیں ہیں، اور یہ تجرد کی زندگی گزارنے والے مرد ہیں۔ اگر چاہیے کہ فطرت سے جب لڑتے ہیں تو پھر فطرت اکثر و بیشتر پچھاڑ دیتی ہے انسان، پھر جو کچھ ہوتا ہے بالفعل وہ خود ان کے ہاں جو تاریخ مرتب ہوئی ہے، ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ راہب خانوں میں بظاہر کہنے کو تو راہب مرد اور راہب عورتیں رہتی تھیں، غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورتیں، لیکن ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان آباد ہو جاتے تھے۔ بہرحال اسلام جو ہے شرف انسانیت کے اعتبار سے تو مساوی قرار دیتا، مرد اور عورت کو اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ ہے، اور اسی کے حوالے سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی رسپانسبل ہے۔ جیسے مرد ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، وہ اسی طرح عورت بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔